دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ کہ اس ماہ مبارک میں آپ دین کے بہت سارے مسائل سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل دینیہ پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر عقوبت یعنی عذاب کا تذکرہ آپ لوگوں نے سنا تھا۔ آج میں چند منٹوں میں یہ بتانا چاہوں گا، بتانا کیا بلکہ یاد دلانا چاہوں گا، معلوم تو آپ کو ہے، صرف یاد آ جانی چاہیے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے، کون لوگ اس کے حقدار ہیں، کون سا ادارہ اس کا حقدار ہے، کون سی عمارت اس کی حقدار ہے، کون سی جماعت اس کی حقدار ہے۔ تو یہ کوئی قیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی عالم کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مصارف زکوٰۃ کے کون کون ہیں اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا تاکہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے واسطے ایک وصول، ایک ضابطہ بن جائے اور مسلمان اسی پر عمل کرتے رہیں۔ اب اگر مسلمان اپنے طور پر کوئی کام کرتے ہیں، اپنے طور پر مصارف کا تعین کرتے ہیں، اپنے طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فلانے مدرسے کو دینا چاہیے اور فلانے کو نہیں دینا چاہیے، فلانے آدمی کو دینا چاہیے اور فلانے آدمی کو نہیں دینا چاہیے، تو یہ اختیار اب مسلمانوں کا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار چھین لیا ہے اور خود اس کو بیان فرمایا کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے تو اب مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں عمل کریں گے تو اس کی گرفت ہوگی، اس کی پوچھ ہوگی۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ توبہ کی 60ویں آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد گرامی فرمایا انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ تو فقیروں ہی کے لیے ہے، یعنی بالکل واضح طور پر اس میں کوئی شبہ نہیں رکھا، اور پھر انما فرما کر کے گویا اب اس کے لیے خاص کر دیا، غیر فقیر کو اگر ہم دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ تو فقیروں ہی کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا
اور جو زکات کے وصول کرنے پر من جانب بادشاہ اسلام مقرر ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے اگر کسی کو اسلام سے قریب کرنا ہو تو اس کو کچھ دیتے رہو. اگر اس مال میں سے دیتے رہو گے تو وہ زکات ہی تمہاری ادا ہوگی. یہ ترجمہ بھی میں سنا رہا ہوں. وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں زکات کہاں خرچ ہوگی؟ غلاموں کو آزاد کرنے میں. یعنی اسلام پر قربان جائیے. جس اسلام پر یہ یورپین لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اسلام نے غلام کو رواج دیا ہے، غلام اس کی تاریخ میں ہے، حالانکہ اگر اسلامیات کو آپ پڑھیں، اسلامی مسائل کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترکیبیں اسلام نے بتلائی ہیں. اگر روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دیا، غلام آزاد کرو. زہار کا معاملہ آ گیا، غلام آزاد کرو. قسم تم نے غلط کھا لی ہے، توڑ دی ہے، غلام آزاد کرو. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ زکات میں بھی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. یہ سب ترکیبیں غلامیت کو ختم کرنے کے لیے، غلامی کے رسم و رواج کو مٹانے کے لیے اسلام پیش کر رہا ہے اور اسلام ہی کو مورد الزام بنایا جا رہا ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے. والغارمین، اور جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان لوگوں کو قرض سے سبکدوش کرانے کے لیے. یہ پہلا اسلام ہے جس نے قرضداروں کو اس لعنت سے نکالنے کی کوشش کی ہے. دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جس نے قرضداروں کے لیے یہ سہولتیں پیدا کی ہوں. یہ صرف اسلام ہے. یہ اسلام کی خوبی اور اسلام کی بڑائی ہے. ارشاد ہوتا ہے والغارمین، اور جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بارے قرض سے سبکدوش کرنے کے لیے زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. وہ فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ بھی زکات دی جا سکتی ہے. تفسیر تھوڑی سی میں بیان کروں گا 5-7 منٹ کے لیے. وابن السبیل، اور مسافر کو بھی زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. یہ بالکل واضح کر دیا اللہ تعالی نے. اب تمہارا اختیار نہیں ہے، اللہ نے اس کو فرض کر دیا ہے. یہ فرض الہی ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے، دانا ہے، حکمت والا ہے. یہ پوری آیت کریمہ ہے. اب تھوڑی سی تفصیل آپ سن لیجئے. اب اس میں، اس آیت کریمہ میں 8 گروپ کا، 8 جماعتوں کا اظہار ہوا ہے، ذکر ہوا ہے. انما الصدقات للفقراء، پہلا نمبر فقراء، والمساکین، والعاملین، والمؤلفۃ قلوبہم، وفی الرقاب، والغارمین، فی سبیل اللہ، وابن السبیل. کتنے ہو گئے؟ 8 کا ذکر فرمایا اس آیت کریمہ میں. لیکن اس میں ایک گروپ، ایک جماعت کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے دور میں جمہور علماء نے ایک کو منسوخ کر دیا، ایک کو ہٹا دیا ہے. اب انہوں نے اپنی طرف سے نہیں ہٹایا، انہوں نے بھی قرآن و سنت کی روشنی ہی میں اس کو ہٹایا. ان 8 میں سے ایک کو ہٹایا. اور وہ ایک کون ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تالیف قلب کے لیے
یعنی ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اگر ان کو لیا دیا نہیں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ادھر چلے جائیں، تو ان لوگوں کو دیا جاتا تھا، یا بڑے لوگوں کو دیا جاتا تھا کافروں کو، تاکہ غریب مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم نہ ڈھائیں۔ تو اس کو ملائم کرنے کے لیے، اس کے دل میں رقت پیدا کرنے کے لیے، اور اس کو اسلام سے جو دشمنی تھی اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہ ایک راستہ نکالا کہ اس کی کچھ مدد کرتے رہو، مالی مدد کرتے رہو، کچھ دیتے لیتے رہو۔ لیکن جب اللہ تعالی نے اسلام کی شوکت کو واضح کر دیا اور آدھی سے زیادہ دنیا میں اسلامی مملکت قائم ہو چکی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں اس پر اجماع علماء قائم کر دیا کہ اس جماعت کو اب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس اسلام کو غالب کر دیا ہے اور قیامت تک غالب رہے گا۔ جب غالب رہے گا تو دوسرے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسرے کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کو اللہ نے غالب کیا ہے اور قیامت تک یہ غالب رہے گا۔ مسلمان اگر ڈرتے ہیں تو یہ ان کی بات ہے، اسلام کو نہیں ڈرنا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جب بھی اس کو دبانے کا وقت آیا ہے اسلام ابھرا ہے، اسلام کو ترقی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ترقی ہوتی رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو بلندی عطا فرمائی، اللہ نے اس کو بڑا بنایا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے دور میں یہ چیز 8 گروپ میں سے ایک گروپ کو کنارے کر دیا گیا، اور یہ پیارے رسول کے ارشاد کے مطابق پیارے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے مسلمانوں تمہارے اوپر میرا طریقہ بھی لازم و ضروری ہے اور خلفاء راشدین کا بھی طریقہ لازم و ضروری۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم خلفاء راشدین میں سے دوسرے نمبر پر ہیں، لہذا ان کا جو قول ہے، ان کا جو فعل ہے، ان کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو اب 8 کی جگہ 7 رہے۔ اب 7 میں پہلا نمبر ہے فقراء کا اور دوسرا نمبر ہے مسکین کا۔ یہ قریب بالکل قریب ہے، یہ دونوں فقیر مسکین ہم لوگ دونوں ملا کر کے بولتے ہیں، بھائی یہ فقیر مسکین ہے اس کو دے دو، لیکن شریعت نے اس کی جو تعریف کی ہے اس تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے، فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ آج کل اس روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 883 یا 85 یورو جس کے پاس ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، پیسے کے حساب سے بتایا تھا۔ اور سونے کے حساب سے بتایا کہ 87 گرام سونا جس کے پاس ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، کسی بھی اعتبار سے گھر میں رکھا ہوا ہے، سال اس پر گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایسی چاندی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ 612 گرام چاندی جس کے پاس ہے، چاہے وہ استعمال کرتا ہو یا گھر میں رکھے ہوا ہو، اس کے اوپر اگر سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے اس پہ نکالنا۔ تو فقیر کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، کھانے پینے کا بھی ہے، پہننے اوڑھنے کا بھی ہے، رہنے سہنے کا بھی ہے، گاڑی بھی چلانے کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، تو اس کو کہتے ہیں فقیر۔ فقیر پر زکوٰۃ دینا نہیں ہے، بلکہ فقیر کو اگر ہم چاہیں تو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔
اور ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر ہم فقیر کو دیں گے. لیکن ایسے فقیر کو مانگنا جائز نہیں ہے. جس کو کھانے پینے کے لیے ہے، رہنے سہنے کے لیے ہے، ہر چیز برتنے کے لیے موجود ہے، زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، اس کو سوال کرنا، بھیک مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ جائز نہیں کیا ہے اسلام نے. یہ دوسری بات ہے کہ آج بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں نے گداگری کا پیشہ اختیار کر لیا ہے، بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کر لیا ہے، اور جو بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کیے ہوا ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. جو پیشہ اختیار کر لیتا ہے تو فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہے کھانے پینے وغیرہ وغیرہ کا، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ فقیر ہے. اور مسکین کون ہے؟ کہ دن میں کھاتا ہے اور رات کے لیے سوچتا ہے کہ کیا کھائیں گے، ہے نہیں. رات کو کھایا، رات بھر سوچتا ہے کہ صبح میں کیا ہوگا. پہننے کے لیے اتنے کپڑے نہیں کہ جس سے وہ پوری نماز پڑھ سکے، پورا سطر ڈھکنے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ ہے مسکین. تو مسکین کو دینے سے بھی ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اور فقیر کو بھی دینے سے ادا ہوتی ہے. لیکن فقیر اور مسکین میں افضل یہ ہے کہ ہم مسکین کو دیں. زیادہ اس کو احتیاج ہے، زیادہ اس کو ضرورت ہے، اور جس کو زیادہ ضرورت ہو اس کو دینے میں زیادہ ثواب ہے. اب ان دونوں میں، فقیر اور مسکین میں بھی، اگر مسکین عالم نہیں ہے اور فقیر عالم ہے تو عالم کو دینا افضل ہے. یہ اپنی اپنی جگہ پہ ہے. جو صحیح راستے میں پیسے کو خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو دینا افضل ہے، اور جو لاؤبالی طریقے سے خرچ کرتا ہے اس کو دینے سے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. تو اب یہ دو ہوئے، فقراء اور مساکین، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اور تیسرے ہیں والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے پر سلطان اسلام کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں. اب یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، بہت سارے ملکوں میں نہیں ہے. جہاں نہیں ہے نہیں ہے، بلکہ اگر پوری دنیا میں بھی نہ ہو تو یہ چیز، یہ شق، یہ جماعت باقی رہے گی قرآن میں، اس کا حصہ باقی رہے گا. کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں حضرت مہدی کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ایسی حکومتیں قائم ہوں کہ مسلمان ایسے عاملوں کو مقرر کرے تو یہ حکم اس وقت بھی لاگو ہوگا. لہذا یہ چیز ختم نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے بھائی اب تو دنیا میں ہے نہیں تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے. نہیں، ابھی نہیں ہے، بعد میں تو ہوگا، کسی وقت تو ہوگا. ہمارا قرآن یا ہمارا قانون جو ہے وہ ایک محدود زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. تو چونکہ یہ جماعت ابھی نہیں ہے اس لیے اس کے تشریح کی ضرورت نہیں، ہم اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتے. والمؤلفۃ قلوبہم کے بارے میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یہ نکال دیا گیا ہے اس میں. اب اس کے بعد ہے وہ فر رقاب، یہ بھی نہیں ہے. غلامی والی بات بھی نہیں ہے کہ کسی کو ہم غلامی سے آزاد کرائیں. اب اس کے بعد ہے والغارمین، جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کو اگر بار قرض سے ہم زکوٰۃ کے مال کے ذریعے آزاد کرا دیں، چھٹکارا دلا دیں تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہوگا. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن شرم سے نہیں بولتے، زبان ان کی نہیں کھلتی ہے، غیرت ان کی گوارا نہیں کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائے کہ صاحب ہم قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم مستحق ہیں زکوٰۃ لینے کے. یہ غیرت ان کی گوارا نہیں کرتی ہے، لہذا ان کی زبان نہیں کھلتی. تو ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے، ایسے لوگوں کو کھوج کر کے اگر ہم اس کو دیں اور اس کو بار قرض سے، قرض کے دباؤ سے، قرض کے بوجھ سے اگر اس کو ہم آزاد کرا دیں تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور ہم کو مزید ثواب بھی ملے گا. وفی الغارمین، قرض داروں کے قرض کو اتارو اس پیسے سے،
آج سب سے بڑی خرابی یہ ہو گئی ہے کہ ہر آدمی زکوٰۃ کے پیسے کو انفرادی طور پر خرچ کرتا ہے، انفرادی طور پر مستحق کو دیتا ہے، لیکن اگر یہی پیسہ اجتماعی طور پر جمع ہو اور اس سے اسلام کا کام لیا جائے تو بڑا سے بڑا کام آج بھی انجام پا سکتا ہے، بڑا سے بڑا کام آج بھی انجام پا سکتا ہے، لیکن وہ اصول اور وہ ضابطہ جو اسلام نے ہم کو دیا تھا ہم لوگ اس کو بھول گئے ہیں، ہم لوگ اس سے دور ہو گئے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے والغارمین، تم قرض داروں کے قرض کو زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کرو۔ وہ فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ بھی اگر زکوٰۃ کا پیسہ دو گے تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جیسے جہاد، واقعی مسلمانوں پر غیر مسلموں نے جہاد کو تھوپ دیا، اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں شروع کر دیں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں یہ بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان دفع کرنے کے لیے، دفعیہ کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے مجبور ہو گیا اور جہاد کے لیے اس نے تلوار اٹھا لی۔ جب جہاد کے لیے تلوار اٹھا لی تو زکوٰۃ کا پیسہ جہاد کے مال میں دیا جا سکتا ہے، جہاد کی راہ میں دیا جا سکتا ہے، جہاد کے سامان کے لیے دیا جا سکتا ہے، چاہے اس کے بال بچے کہیں بھی ہوں، اگر مجاہدین لڑ رہے ہیں میدان جہاد میں ہیں تو ہم ان کو دے سکتے ہیں اور اس پیسے سے وہ اپنے بال بچوں کی نگہداشت کر سکتے ہیں۔ اب یہ فی سبیل اللہ کے بارے میں بڑی تفصیل ہے، اس کو ہم پورے طور پر بیان نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو جہاد بھی ہے اور دوسرے سفر حج بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر حج میں جا رہا ہے اور واقعی اس کو شوق ہے، ذوق ہے جانے کا، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے، ہم نے اگر زکوٰۃ کے پیسے میں سے کچھ دے دیا، اس کی اعانت کر دی، مدد کر دی، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ کسی مدرسے میں عالم دین بنایا جا رہا ہے، مبلغ اسلام بنایا جا رہا ہے، مجاہد اسلام بنایا جا رہا ہے، مصنفین بنایا جا رہا ہے، مناظرین بنایا جا رہا ہے، اور اس مدرسے کو ہم نے زکوٰۃ کی رقم دی تاکہ وہ پیسہ ان بچوں پر، ان لڑکوں پر، ان علماء پر خرچ ہو، تب بھی ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یعنی اس کی بڑی تفصیل ہے فی سبیل اللہ کی، جو علماء مفسرین نے تفسیر کی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے، لکھا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی دے سکتے ہو۔ کوئی آدمی مسافر ہے، اس کا جیب کٹ گیا، گھر میں تو لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن مسافرت میں اس کی جیب کٹ گئی، بیچارہ پریشان ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہو۔ اتنا دے دو کہ وہ آرام سے اپنے گھر چلا جائے، آرام سے اپنے سفر کو طے کر لے۔ یہ نہ ہو کہ پوری زکوٰۃ کی رقم اس کو دے دو، تب تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوا۔ چونکہ وہ مسافرت میں ہے، پریشانی میں گھر گیا ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہے، اس لیے اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اتنی رقم تم دے سکتے ہو کہ وہ اپنے گھر تک آسانی سے پہنچ جائے، تو وہ ابن السبیل مسافر کو بھی دے سکتے۔ فریضۃ من اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس پہ تم عمل کرو، اس کو تم سیکھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کے ان احکام پہ عمل کریں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔